زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بنے، اللہ رب العالمین کا ہمیش شکر ادا کرتے رہیں۔ ہاں، معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ جو زندگی دی ہے اور اب تک بخشی ہے، کیوں بخشی ہے؟ ہاں، اس لیے بخشی ہے کہ اللہ رب العالمین چاہتے ہیں کہ میرا ہر ایک بندہ کامیاب ہو جائے، ہر ایک بندہ جو ہے نا اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر کے توبہ استغفار کر لے وے۔ جی ہاں، تاکہ اللہ رب العالمین تمام گناہ معاف کر دیں، مغفرت کر دیں۔ ہاں، مغفرت کر دیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ رب العزت تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیا ڈھونڈتے ہیں؟ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو جو ہے کس طرح سے، کیسے جو ہے نا کس بہانے سے اس کی تمام کے تمام گناہ کو معاف کر دے اور اس کی مغفرت کر دے۔ بہانہ ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، بس ہمیں جو ہے اتنا ہی کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر کے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے مستغرق ہو کر کے بالکل اللہ رب العالمین کے یاد میں دعائیں مانگیں، کیونکہ دینے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ ارے دنیا تو بھکاری ہے، دنیا نہ کبھی دی ہے نہ دے گی۔ دنیا تو خود لالچی ہے۔ دنیا کیا ہے؟ خود لالچی ہے، مطلبی ہے۔ اگر مطلبی کوئی نہیں ہے تو لالچی کوئی نہیں ہے تو وہ ہیں اللہ رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کے بادشاہ ہیں، آسمانوں کے بھی بادشاہ ہیں اور زمین کے بھی بادشاہ ہیں، اور اس کے بیچ جتنی بھی چیزیں آسمان کے اوپر ہو، نیچے ہو، زمین کے اوپر ہو، سارے کے بادشاہ اللہ رب العالمین ہے، کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہر ایک چیز کا بادشاہ، ہر ایک چیز، ایک چیز کا بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے ہی ہاتھ میں جو ہے نا سارے چیزوں کا چابی ہے، رسی ہے۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ بارش کا ہونا، ستارے کا نکلنا چمکنا، چاند کا نکلنا چمکنا، چاندنی رات ہونا، سورج کا نکلنا، دھوپ کا ہونا، بارش ہونا، ہوا چلنا، زمین سے غلہ اگانا، گائے کے تھن سے دودھ کو نکالنا، یہ سارے کے سارے چیزیں، ان تمام کے اوپر، ان سارے چیزوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی بادشاہیت ہے۔ آپ ذرا سوچیں، راؤنڈ فگر میں اگر آپ سوچیں گے، ہم غور کریں گے، فکر کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے اس پہاڑ کو کیوں پیدا کیا، پہاڑ کو کیوں پیدا کیا، اور بالکل بنا ستون کے، بنا کھمبا کے، بنا پیلر کے، بنا کوئی سپورٹ کے اللہ رب العزت اس کو کھڑا کر کے رکھے ہیں کئی برسوں سے، جس کا انسان انمان نہیں لگا سکتا ہے، جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ تصور نہیں کر سکتا ہے، اپنے دل و دماغ میں سوچ نہیں لا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کتنے برسوں سے جو ہے پہاڑ کو کھڑا کر کے رکھے ہیں، بغیر کھمبا کے، بغیر ستون کے، بغیر پلڑ کے، بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سپورٹ کے۔ اس کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن، اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ جب ہم امیجن کریں گے، پرکاش ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے،
فوکس کریں گے اس بات پر تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو پہاڑ کو پیدا کیا ہے، ہاں، کہ زمین کو جو ہے، زمین کے چکروں کو، زمین کے اسپیڈ کو، گتی کو، زمین کے گتی کو جو ہے روک کر کے رکھے، تھامے رکھے، ورنہ آئے دن، ابھی تو کچھ نہیں ہے، آئے دن جو ہے نا لاشیں گرتی، آئے دن جو ہے لاشیں گرتی، ہاں لاشیں گرتی۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو زمین ہے نا، یہ جو ارتھ ہے نا، زمین 24 گھنٹے کے اندر، 24 گھنٹے میں پر سیکنڈ، 24 گھنٹے میں پر سیکنڈ جو ہے گھومتی رہتی ہے، چکر کاٹتی ہے، راؤنڈ راؤنڈ، گول گول گھومتی ہے، جسے ہندی میں پرتھوی بھی کہتے ہیں، ہاں گھومتی ہے۔ اور اس کی گتی، اس کی اسپیڈ جب تیز ہوتی ہے تو ہی ارتھ کویک یعنی بھوکمپ آ جاتا ہے۔ تو اس گتی کو اور اس کے اسپیڈ کو تھام کے رکھنے کے لیے جو ہے نا، روک کے رکھنے کے لیے، ہاں اللہ رب العالمین نے پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ کیا کیا؟ پہاڑ کو پیدا کر دیا۔ جی ہاں، اس لیے میرے دوستو بزرگوں، ہم جو ہے غور و فکر کریں۔ کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ جی ہاں، کہا کہ زندگی نے 2 چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں۔ ایک تو اپنے میں ہی خوش رہنا۔ کیا کرنا؟ خوش رہنا، ہاں، کہ اللہ نے جتنی بھی زندگی دی ہے خوش ہو کر کے گزارنے کی کوشش کرنا، ہاں۔ اور دوسرا کہ اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا، کوئی امید نہ رکھنا۔ یہ واضح اور پکی بات ہے کہ دینے والی ذات، کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ 100% کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی ہاں، انسان کے بدن کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر وہ صاف نہیں ہے تو چمکتا چہرہ کا، ہاں کس کام کا؟ چہرہ جو ہے، چمکتے چہرہ کا کیا کام ہے؟ چمکتا چہرہ کس کام کا ہے؟ جی ہاں، پر آج کل حقیقت میں واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ نہ دل صاف ہے، نہ عزت قدر ہے، نہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے لائق ہے، نہ کسی پر بھی بھروسہ کرنے لائق ہے۔ جی ہاں، بالکل واضح اور پکی بات ہے۔ یہ دنیا اور دنیا کے اندر تمام بسنے والے انسان، ہاں تمام بسنے والے انسان، ہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم سے، آپ سے یا دنیا سے کوئی فائدہ ہے تو سب اپنے ہیں، نہیں ہے تو آپ دیکھیے ٹھکرا دیں گے، دنیا ہی ٹھکرا دے گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جو سب کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہیت ابداً ابدا والی ہے، ہمیش رہنے والی ہے، ہم اس سے جو ہے رشتہ ناتا، ہاں اس سے محبت قائم کرے، اس سے نزدیکی قائم کرنے کی کوشش کرے۔ ہاں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے۔ ہاں ہر ایک اعتبار سے، جس اعتبار سے ہو، ہم جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو۔ ذکر سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے، پورا کا پورا یقین دلوں کے اندر آتا ہے، دل صاف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل صاف ہوتا ہے۔ کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا